اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے ہم سورہ الدخان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، جیسا ہم ہر سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، اس کا زمان نزول دیکھتے ہیں، اس کے ہائی لائٹس اینڈ اس کے ڈویژنز دیکھتے ہیں۔ تو چلیے یہ سورہ کا بھی ہم لوگ کچھ جو ہے انٹروڈکشن دیکھ لیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الدخان ہمارا قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 44 سورہ ہے، اور اس کے آیت 59 ہے اور رکوع 3 ہے۔ اور یہ سورہ الدخان بہت ہی زیادہ فیملیئر سورہ ہے ہم لوگوں کے لیے، اور خاص سورہ ہے جس طریقے سے اکثر لوگ جو ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی ہم لوگ فضیلت بھی آگے دیکھیں گے۔ تو ابھی تو اس کا جو ہے نام الدخان جو نام رکھا گیا ہے، جس کا مطلب دھواں ہے، یا پھر اس کا مطلب جو ہے مطلب دی اسموک، تو یہ آیت نمبر 10 سے لیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ ایک دن آئے گا جب جو ہے آسمان دھوئیں سے، اوپن دھوئیں سے جو ہے بھر جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے وہ تو ہم آگے دیکھیں گے۔ تو اسی یہ آیت نمبر 10 سے یہ سورہ کا نام رکھا گیا ہے، علامتی طور پر، پہچان کے طور پر۔ علامتی کا مطلب کیا ہے؟ پہچان کے طور پر رکھا گیا ہے۔ اور یہ سورت مکی ہے، اور مکے کے کون سے زمانے میں نازل ہونے والی سورت ہے؟ جیسا ہماری ترتیب چلے آ رہی ہے، جیسا ہم نے سورہ زخرف دیکھا تھا، اور پھر اس کے علاوہ سورہ شورا اینڈ آل، تو اسی زمانے کی یہ بھی صورت ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 10 نبوی اور 6 نبوی اور 10 نبوی کے درمیان نازل ہونے والی صورت ہے، یعنی کہ موسٹلی تھرڈ فیز کی یہ صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ سورہ خاص طور پہ 7 نبوی میں، موسٹ پروبیبلی یہ 7 نبوی میں نازل ہوئی تھی، جس میں جو مشرکین مکہ بہت سخت قحط سالی میں مبتلا تھے۔ کیوں مبتلا تھے وہ انشاءاللہ میں ابھی آگے بتاؤں گی۔ تو بہت سخت قحط سالی میں مبتلا تھے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ الدخان نازل فرمایا۔ تو ابھی دیکھیے کہ یہ جو زمان نزول میں نے بتایا ہے، یہ اس کے معنی اور اس کے مفہوم پر غور کرنے سے ملتا ہے، ورنہ ایگزیکٹلی کوئی حدیث اور کوئی معتبر روایت سے ایگزیکٹلی زمان نزول نہیں معلوم ہوتا، بس اندازے کے طور پر جو ہے اس کے جو کنٹینٹ ہے اس کے اعتبار سے ہم اس کو 6 to 10 نبوی کے درمیان ہم لوگ، یعنی کہ تھرڈ فیز آف مکے کی دور ہم کنسیڈر کریں گے۔ چلیے پھر اس کے بعد مرکزی مضمون تو جیسا ہم جانتے ہیں، یہ سورے کا یعنی کہ یہ جو سورہ جو ترتیب میں 4th کیٹیگری سے جو بلانگ ہو رہا ہے، تو مرکزی مضمون تو توحید ہے، پر خاص طور پہ یہ سورے کی تھیم اگر ہم غور کریں گے تو اس کے اندر انکار دعوت قرآن اور توحید، یعنی کہ قرآن کی اور توحید کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس کی انکار جو لوگ کر رہے تھے، اس کی سزا، ٹھیک ہے۔ تو انکار دعوت توحید اور دعوت قرآن کی سزا، اور پھر ساتھ میں اس میں ہم جو ہے یہ بھی دیکھیں گے کہ علو فی الارض، یعنی کہ جو فرعونیت، زمین میں اپنے آپ کو بڑا جو بناتا تھا، فرعون جو بڑا بننا چاہتا تھا یا بڑا بنتا تھا، تو اس کی ہلاکت کے بارے میں، یعنی کہ ایسی جو بھی صفات اپنے اندر اختیار کریں گے، علو فی الارض کریں گے، یعنی کہ اپنے آپ کو زمین میں بڑا بنانے کی کوشش کریں گے، بڑا بننا چاہیں گے، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہلاکت کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ سورے میں ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارے اس سورے کا جو ہے تھیم۔ اور پھر اس کی فضیلت اگر ہم دیکھیں گے تو اس کی فضیلت میں پلیز نوٹ کریے کہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اس کی کوئی خاص یہ سورے کی فضیلت ہے۔ پھر سے ریپیٹ کریوں کہ کوئی صحیح حدیث سے اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ کچھ فضیلتیں جو ضعیف حدیث سے ہیں، جو لوگ مانتے ہیں، میں اس کو بھی مینشن کر دوں، تاکہ جب بھی آپ ایسی حدیثوں سے جو ہے سامنا پڑے تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے اوپر ہم کو عمل نہیں کرنا ہے۔ تو کچھ حدیث میں کچھ جو ہے روایتوں میں ملتا ہے، حدیث بھی نہیں بولوں گی میں کیونکہ یہ تمام جو ہے من گھڑت جو ہے موضوع روایتیں ہیں۔ تو کچھ اس میں ملتا ہے کہ جو بھی اس کو فرائیڈے کی نائٹ پڑے گا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کا نکاح حوروں کے ساتھ، آخرت میں اس کا نکاح حوروں کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو یہ جو روایت ہے یہ بہت زیادہ ضعیف روایت ہے۔ دوسرا روایت آتی ہے کہ جو بھی فرائیڈے کی نائٹ، یعنی کہ تھرسڈے اور فرائیڈے کی جو
بیچ کی جو نائٹ ہوتی ہے. تو جو بھی فرائیڈے کی نائٹ یہ سورہ پڑھے گا تو پھر اس کے لیے ایک جنت میں گھر بنایا جائے گا. یہ بھی حدیث یا روایت بہت زیادہ ضعیف ہے. اور پھر اور ایک تیسری بھی ملتی ہے اور اس میں یہ آتا ہے کہ 70,000 جو بھی یہ فرائیڈے کی نائٹ پڑے گا تو اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے. تو یہ بھی روایت ضعیف ہے جو اکثر کتابوں میں فضائل سوروں میں فضائل قرآن میں یہ ہم کو ملتی ہے. تو یہ تمام روایتیں ضعیف ہے. اس کے اوپر عمل کرنا بدعت ہے اور گناہ کا سبب ہے. اور اس کی یہ جو سورہ الدخان ہے ایون شب برات کی رات میں بھی جو ہے پڑھنے کے بارے میں اس کی روایتیں ملتی ہے. کچھ نمازوں میں اس کی روایتیں ملتی ہے. تو پھر یہ والی بھی جو ہے تمام جتنی بھی روایتیں شب برات سے اور سورہ دخان سے ریلیٹڈ ہے وہ تمام روایتیں ضعیف ہے. تو لہٰذا اس کو نہ کوئی خاص نائٹ میں پڑھنا ہے نہ پھر اس کو کوئی خاص جو ہے نماز میں نہ خاص طریقے سے اس کو پڑھنا ہے نہ اتنے بار ریپیٹ کرنا ہے. مطلب اتنے بار پڑھیں گے تو پھر یہ ہے اور وہ ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ضعیف ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا بدعت ہے اور گناہ کا سبب ہے بتا رہی ہوں میں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے اس کے کانٹریری اگر آپ سورہ الدخان آپ کو اس سے محبت ہے بینگ جو ہے پارٹ آف قرآن آپ اس سے محبت ہے کہ کسی وقت میں اور پورے یعنی کہ 7 days میں کسی بھی ڈے پر اور پورے سال کے کسی بھی مہینے میں آپ یہ سورہ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو آزادی ہے. یہ تو ہمارے جو ہے پیارے کلام اللہ کا جو ہے بہت ہی پیارا حصہ ہے. تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ سورہ الحمدللہ ہمارے جو حوامیم کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا یہ 5th والا سورہ ہے جو حامیم سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آگے سٹارٹ ہوگا. اس کی جوڑی سورہ زخرف ہے. زخرف جیسا ہم سورہ زخرف میں بھی ہم لوگ پڑھے تھے. اور جوڑی کا مقصد کیا ہے کہ سورہ الزخرف میں بھی بہت ہی خوبصورت طور پہ قرآن کا انٹروڈکشن دیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوح محفوظ میں ثبت ہے. اور پھر یہاں پر سورہ الدخان میں لیلۃ المبارکہ کا ذکر ہے کہ یہ قرآن جو ہے لیلۃ مبارک میں نازل ہوا. تو وہاں پر لوح محفوظ سے کس میں نازل ہوا؟ لیلۃ مبارکہ میں یہ سورہ نازل ہوا. تو یہ سورہ الدخان میں اس کا ذکر ہے. تو یہاں پر یہ بہت ہی پیارا ایک دوسرے کا جو ہے جوڑی بنتی ہے. اور اس کا کانٹیکسٹ بھی اگر ہم دیکھیں گے تو سورہ زخرف میں بھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر تھا اور یہاں پر سورہ الدخان میں بھی فرعون کا ذکر ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہم لوگ دیکھیں گے. تو اس لحاظ سے بھی وہ لوگ ایک دوسرے کی جو ہے جوڑی بنتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ یہاں پر اگر اس کے ہم ہائی لائٹس دیکھیں گے تو ہائی لائٹ میں یہ سورے میں خاص جو ہائی لائٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لیلۃ مبارکہ کا ذکر ہے جو آیت نمبر 3 میں آئے گا. اور اس کی انشاءاللہ ہم یہ آیت بہت ہی انشاءاللہ ڈیٹیل میں اور پھر کرٹیکل انالیسس کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے. پھر ساتھ میں اس کی جو ہائی لائٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اکثر دروس میں استعمال ہوتی ہے آیت نمبر 28 کہ نہ ان پر زمین روئی نہ ان پر آسمان رویا. تو یہ کیا کانٹیکسٹ میں ہے انشاءاللہ ہم لوگ آگے ڈسکس کریں گے. قوم طبا کا ذکر ہے جو قرآن میں بہت ہی کم جگہ پر ہے. تو قوم طبا کا اس میں ذکر ہے جو آیت نمبر 37 میں آئے گا. اور پھر ساتھ میں زقوم کے درخت کا ذکر اس میں ہم کو ملتا ہے. قرآن کے اندر جیسا ہم لوگوں نے پہلے بھی آیتوں میں پڑھا تھا کہ قرآن کے اندر ٹوٹل 4 جگہ پر زقوم کا درخت کا ذکر ہے. ایک تو سورہ صافات میں آیت نمبر 62 سے 66 تک, سورہ واقعہ میں آیت نمبر 52 سے 66 تک, اور سورہ اسراء میں آیت نمبر 60 میں جس میں صرف لعنت زدہ درخت کا ذکر ہے. یعنی کہ اس کا ڈسکرپشن کچھ بھی نہیں ہے, اس کی ڈیٹیلز نہیں ہے, پر باقی کے یہ 4 جگہ پر ٹھیک ہے صافات, واقعہ اور اسراء, اور یہاں پر سورہ الدخان کی آیت نمبر 43 میں اس کا ڈیٹیلز یہاں پر دی گئی ہے. تو یہ بھی اس کی ہائی لائٹنگ پوائنٹ ہے جو انشاءاللہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے. اچھا پھر اس کے علاوہ اس کا اگر ہم لوگ ڈویژن دیکھیں گے تو اس کا ڈویژن یوں ہے کہ ہم اس کو 4 حصوں میں سمپل 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. اوکے, اور پھر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک قرآن کا ذکر ہے. جیسا میں نے بتایا قرآن کا انٹروڈکشن ہے, قرآن کی صفات اور جو ہے اس کا انٹروڈکشن دیا گیا ہے, اور ساتھ میں توحید کے دلائل اس کے اندر دیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 16 تک 16 تک جو ہے جو دھواں کا یعنی کہ دخان جس سے یہ نام رکھا گیا ہے, تو وہ دخان کے عذاب کا ذکر ہم کو ملے گا کہ جو مشرکین اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کا انکار کر رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے, تو اچھا تمہارے انکار کی وجہ سے اب تمہارے کو یہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا.
اچھا یہ دخان ہے تو اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کر کے کریکشن کر لیں. اچھا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 سے 37 تک فرعون کی ہلاکت کا ہم جو ہے ذکر دیکھیں گے کہ جو فرعونیت والے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کس طریقے سے ہلاک کریں گے. پھر پارٹ نمبر 4 میں ہم دیکھیں گے جو آیت نمبر 38 سے 52 تک ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے تخلیق کائنات کا مقصد اللہ تعالیٰ بنا رہے کہ یعنی کہ یہ جو دنیا کی جو تخلیق ہے وہ کائنات کی جو تخلیق ہے اس کا کیا مقصد ہے، اور جو اس کو یہ مقصد کو نہیں سمجھتے اور اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر ان کا انجام کیا ہے. تو پھر اس کو سب ڈیوائیڈ ہم 2 حصوں میں کریں گے کہ جو یہ تخلیق کا مقصد سمجھ گئے، کائنات کی تخلیق کا مقصد، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو پھر ان کے لیے کیا، متقین کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ضیافت ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے، اس کا بھی ذکر ہم دیکھیں گے. اور پھر جو اس کے جو ہے اسیم بن گئے، یعنی کہ اس کے جو انکاری بن گئے، جان بوجھ کر اس کے جو ہے گناہ میں یعنی کہ انکار میں مبتلا رہے تو ان کا کیا انجام رہے گا. تو آیت نمبر 43 سے 50 تک اسیم کا انجام دیکھیں گے، جس میں زقوم کا درخت اور اس کی جو ہے عذابات کا ذکر ہے. اور پھر آیت نمبر 51 سے 59 انکلوڈنگ کنکلوڈنگ پارٹ کہ اس میں جو ہے متقین کی ضیافت یعنی کہ متقین کی جو مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کریں گے اس کا ذکر ہے. اور آخری جو آیت ہے 58 اور 59 وہ ایکچولی کنکلوڈنگ حصہ ہے. تو میں اس کو الگ سے پارٹ نہیں بنائی، صرف 2 آیتوں کا کہاں پارٹ بناؤں، تو میں اس کو جو ہے 4تھ پارٹ میں ہی انکلوڈ کر دی. تو آیت 58 اور 59 میں پھر سے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا، قرآن سے بات شروع ہوئی، رائٹ؟ تو پھر 58 اور 59 میں پھر قرآن پر ہی بات اینڈ ہوگی ہماری. اب اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں گے یہ سورے کا، ٹھیک ہے، ایک لاسٹ بیک گراؤنڈ دے کر ہم ختم کریں گے. تو اگر ہم اس سورے کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلسل دین کی دعوت دیتے جا رہے تھے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے جا رہے تھے اور ہر طریقے سے سمجھا رہے تھے، اور اس کے باوجود بھی جب مشرکین مکہ نہیں مان رہے تھے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہو کر، یعنی کہ ہر طریقے سے سمجھانے کے باوجود، بیزار ان دا سینس کہ نہیں مان رہے سو تڑپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی کہ کاش کہ یہ مان جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو، بنی اسرائیل کو جس طریقے سے آپ نے قید سالی میں مبتلا کیا تھا یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کی قحط کی طرح میری قوم کے اوپر بھی تو قحط نازل فرما، تاکہ ہو سکتا کہ جب مصیبت میں وہ مبتلا ہو جائیں تو ان کا دل نرم ہو جائے اور پھر ان کو خدا کی یاد آئے، اور ہو سکتا کہ وہ دل نرم ہونے کی وجہ سے جو میری جو نصیحت ہے وہ اس کو قبول کر لے. تو اب یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دعا کی تو پھر ان کے اوپر قحط سالی کا جو ہے یعنی کہ بہت طویل زمانہ قحط سالی میں وہ مبتلا ہو گئے، ڈراٹ میں وہ مبتلا ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ الدخان نازل فرمایا. انشاءاللہ اس کا اور مزید جو ڈسکرپشن ہے وہ ہم لوگ جب آیت آئے گی تو تب ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ہم لوگ آج کی کلاس ختم کریں گے. انشاءاللہ کل آیتوں سے، سورہ الدخان کی آیتوں کے ساتھ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. تو چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ قرآن کی جو عظمت ہے اور قرآن کی جو محبت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ کر دے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو فرعونیت والے اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ تو بچا لے. مشرکین مکہ جس طریقے سے اپنے باطل عقائد میں مبتلا تھے اور باپ دادا کے طریقوں پر چلنے والے تھے اور اندھی تقلید کرنے والے تھے اور شرک کے کاموں میں مبتلا تھے اور جھگڑا کرنے میں اور اختلافات میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں یا الہ العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ تو پاک ہے تمام شرک سے جو لوگ تیری طرف منسوب کرتے ہیں. تو عرش کا مالک ہے، اے عرش کے مالک رب، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری بزرگی اور پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہم سے خوش اور راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ تو ہم کو تمام وہ نعمتیں عطا فرما جس کا تو نے قرآن کے اندر متقین کے لیے وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ تعالیٰ وہاں پر جہنم کے داروغہ سے چیخ کر چلا کر فریادیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یا الہ العالمین ہم کو تو توفیق عطا فرما دے کہ آج یہ دنیا کی زندگی جو مہلت تو نے ہم کو دی ہے اس میں ہم اپنی اصلاح کرنے والے بنے، ہم تیری طرف رجوع کرنے والے بنے، تو تیری طرف پلٹنے والے بنے. اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے ظلم سے ہم کو بچا لے. ہم اللہ تعالیٰ نہ ہم تجھ پر ظلم کریں، نہ اپنی ذات پر ظلم کریں، نہ لوگوں پر ظلم کرنے والے بنے.
یا الہ العالمین بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے، ہم یہ تمام تیرے تیرے جو آیتیں ہیں اور تیرے نبی کے زبان سے جو پیشن گویاں ہیں ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ہم کو وہ زمانہ تو نصیب کرے تو ہم کو ایمان کی حالت میں ان کا ساتھی بنا دے، اور اگر ہم اس سے پہلے ہی ہم اللہ تعالیٰ تیری طرف بلا لیے جائیں تو ہم تیرے رضا کے ساتھ تیری طرف لوٹنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔